أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمد للہ تعالی آج ہم نئی سورۃ الانبیاء آغاز کر دیا ہے. ابھی آپ نے اس کی پہلی 15 آیات کی تلاوت سماعت فرمائی اور یہ 21ویں سورت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، 17واں پارہ. تو الحمدللہ تعالی ہم نے 16 پارے جو ہے مسلسل پڑھ لیے ہیں لفظاً لفظاً. بالکل شروع میں جو ہے پڑھنے سے ابتدا جب ہم نے کی اس کے بعد سے اس سے پہلے ہم اگرچہ آخری 4 پارے بھی پڑھ چکے ہیں اور بیچ میں کچھ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم نے پچھلی دفعہ اس کی وضاحت کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اسی ترتیب سے جب تک اللہ نے چاہا اس کو جاری رکھیں گے اور اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے وہ وقفہ یا
ہم کسی صورت کو بھی جو ہے چھوڑیں گے نہیں، اسکپ نہیں کریں گے انشاءاللہ، مسلسل والا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سورہ انبیاء، تو ابھی ہم نے ابھی اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کا جو ہے وہ ختم کیا ہے مطالعہ۔ سورہ انبیاء جو ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، جو ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ چند ایک ریئر ایکسیپشن میں سے ہے کہ سورت کا نام جو ہے وہ کسی لفظ سے ماخوذ نہیں ہے، کسی آیت سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے انبیاء کرام کا 16 انبیاء کرام کا تذکرہ تو براہ راست ہوا ہے، نام کے ساتھ ہوا ہے، اور 2-3 انبیاء اسلام کی طرف نسبت بھی ہے موجود ہے۔ تو چونکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس کو سورت انبیاء کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ سورت کا عنوان نہیں ہے، اور بلکہ تمام صورتوں کی طرح ایک سمبولک نام ہے، پہچان کے لیے جو ہے اس کا ایک جو ہے علامت کے طور پہ اس کو نام اس کا رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کا حجم کتنا ہے؟ کم و بیش جو پچھلی صورتیں چلی آ رہی ہیں، 3-4 جو صورتیں آ رہی ہیں، انہیں جتنا اس کا حجم ہے، کم و بیش کوئی 7 پہ مشتمل ہے، کوئی 8 پہ مشتمل ہے، 100 کے ارد گرد، 100 سے اوپر نیچے تھوڑا سا جو ہے وہ ان کی آیات ہیں۔ اس کی آیات بھی 112 ہیں، اور یہ نازل بھی انہی صورتوں کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی اس کے زمان نزول بھی کم و بیش وہی ہے جو پچھلی 2 صورتوں کا، اور اس سے آگے پھر سورہ مومنون کا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، 4 صورتیں جو ہے وہ یہ ابتدائی دور میں یعنی مکہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ میری قدیم دولت ہے اور کمائی ہیں جن میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ایک مصحف بھی جو ہے وہ بنانا شروع کیا تھا، اور آپ کا مصحف تھا بھی صحیح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف عثمان کو، قرآن کو ایک مصحف کے اندر جمع کیا تھا، تو پھر وہ مصحف جو ترتیب نزولی کے اوپر تھے، نازل ہونے کی ترتیب پہ تھے، کئی صحابہ کرام کے پاس اس طرح کے مصحف انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مصحف، اور حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح حضرت ابی کا جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کئی ایک جو ہے اسی طرح مصحف موجود تھے، ان سب کو پھر تلف کر دیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے غلط فہمی جو باقی نہ رہے، بلکہ اس ترتیب کے اوپر جمع کیا گیا، پھر جو ہے یعنی اکٹھا کیا گیا مصحف کے اندر، جلدوں کے اندر، 2 جلدوں کے اندر، کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ہدایات دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کو جمع کیا۔ اس کا مضمون بھی، اس کا انداز بیان بھی بتاتا ہے کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا متوسط کا دور جو ہے جو غالباً 6-7 سے لے کر 9-10 ہجری تک جو رہا ہے، اس دوران جو یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ مومنون کے ساتھ غالباً جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب اہل ایمان اور اہل شرک، مشرکین مکہ کے درمیان شدید کشمکش جو ہے وہ کا دور تھا، بلکہ کشمکش اپنے کم و بیش اپنے عروج کو جو ہے پہنچ رہی تھی۔ اس کا ربط کیا ہے باقی صورتوں سے؟ قرآن مجید میں اس کا مقام کیا ہے صورت کا؟ دیکھیے، جو اس سے پہلے 2 صورتیں آ چکی ہیں، سورہ مریم اور سورۃ طٰہٰ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے تھے، اور پھر سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تھے، تو ان کی زندگیوں اور ان کی دعوت کے حوالے سے استدلال کر کے، ان کی دعوت سے استدلال کر کے پھر یہود اور نصارہ کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہاں اس صورت میں متعدد انبیاء اکرام کی جو ہے وہ ذکر موجود ہے، زیادہ تر کا اجمالی صورت میں مختصراً ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تفصیلی ہے، اور اس کی وجہ بھی جو ہے آپ نظر آ سکتی ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے پچھلی صورتوں میں یہود اور نصارہ کو دعوت دی جا چکی ہے، اور ان کے حوالے سے جو اہم نبی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے حوالے، ان کی دعوت کے حوالے سے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کو دعوت دی گئی۔ اب یہاں پہ خطاب بہت زیادہ جو ہے مشرکین مکہ کو ہے اس صورت میں، تو جو ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ وہ اپنا جد امجد قرار دیتے تھے،
تو اس وجہ سے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے تفصیلی طور پہ موجود ہے کہ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ انہوں کی دعوت تھی، اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے والد کو دعوت دی، اور ان کا والد کون تھا؟ جو ہے وہ بالکل تمہاری طرح بتوں کا جو ہے وہ بت پرست تھا، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہ دعوت تھی جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک نسبت دی گئی، ایک جو استدلال قائم کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بات جو ہے استدلال کی گئی اس بات سے کہ دیکھیں یہ سارے نبی انبیاء علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جو ہے وہ سلسلے کی کڑی تھی، اور وہ ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں ایک اور بھی جو ہے خاص بات یہ ہے، اس میں مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے، کائنڈ آف یہ بھی ایک جو ہے فورکاسٹ ہے، ایک پیشین گوئی ہے کہ کہا بتایا گیا ہے کہ تم پر زمین بتدریج تنگ کی جا رہی ہے اور بہت جلد مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا۔ اور پھر اس سے جو اگلی صورت ہے اس کے ساتھ کیا ربط ہے کہ دیکھیں اس صورت میں تو یہ ان کے ساتھ جو معاملہ مشرکین کے ساتھ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار جلد حاصل ہوگا۔ اگلی صورت میں اب مسلمانوں کو ان مشرکین کے خلاف دفاعی جنگ کی، اذن قتال کی، پرمیشن آف جہاد، مشن آف مقاتلہ، اس کی جو اجازت دی گئی ہے کہ تم اب اپنے دفاع کے اندر ہتھیار اٹھا سکتے۔ تو پھر یہ ایک جو ہے ان کے دو صورتوں کے درمیان میں ربط بھی موجود ہے۔ دیکھیں کچھ خصوصیات ہیں اس صورت، اس میں دیگر مگی صورتوں کی طرح اس کا جو موضوع وہ ہے وہ بھی عقید توحید اور آخرت و رسالت ہے، اور یہی عقیدے جو اسلامی نظریہ حیات کے بہت بڑے ستون ہیں اور بہت بڑے موضوعات ہیں قرآن مجید کے اندر، باقی صورتوں کی طرح اس میں بھی ان پہ بات کی گئی ہے۔ لیکن ان موضوعات کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں تھوڑا سا مختلف، اس میں کائنات میں جو جاری قوانین ہیں قدرت کے بڑے بڑے، وہ بیان کر کے جو ہے یہ اسلامی نظریہ حیات کو ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے بتایا گیا کہ اسلامی نظریہ حیات دیکھیں بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، جس طریقے سے یہ سارے کے سارے کائنات کے جو مظاہر ہیں، جو نیچرل فینومیناز ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی یہ سارے کے سارے حق پہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث نہیں پیدا فرمایا، بیکار نہیں پیدا فرمایا، یہ بات جوڑی گئی۔ اور اس صورت میں یعنی تمام انسان کو تمام کائنات کی اور کائنات کے حوالے سے جو مظاہر ہیں ان کی سیر کروا کے اس بات پہ متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام ایک ہی اصول پر چل رہا ہے، اور اس کا خالق اور اس کا چلانے والا بھی ایک ہے، اور صحیح صرف اور صرف وہی مقتدر اعلیٰ ہے جو ساورینٹی ہے نہ صرف انسان کے اوپر، زمین کے اوپر، بلکہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بڑے پاورفل آرگومنٹس اللہ تعالیٰ کی وحدت، اس کی اس کے حکمیت کے اوپر، اور اس کے الہ ہونے کے اوپر، واحد الہ ہونے کے اوپر، اور اس کا کوئی شریک نہ ہونے کے اوپر جو ہے موجود ہے۔ اچھا، تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے خاص مقصد کی وضاحت کی گئی صورت کے اندر، یعنی اس صورت کی چند خصوصیات میں سے چند ایک ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ خیر و شر کی آزمائش ہو سکے، یعنی کون خیر کا راستے پہ چلتا ہے اور کون شر کے راستے پہ چلتا ہے۔ طویل ترین انسانی تاریخ کے اندر متعدد انبیاء اور رسول جو آئے ہیں اور مختلف زمانوں میں جو قومیں آئی ہیں، ان سب کا زمان اور مختلف ہونے کے باوجود بھی ان کا جو ہے عقیدہ ایک رہا ہے، ان کی دعوت، ان کو دی جانے والی دعوت ایک رہی ہے۔ اس بات کو پھر متعدد انبیاء علیہ السلام کی حیثیت، ان کی دعوت، ان کی ذمہ داریوں اور ان کے اعلیٰ کردار کی وضاحت سے اس بات کو جو ہے وہ وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان کے بارے میں عجیب و غریب انکشاف کیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ یہ دونوں آپس میں پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ اسی طرح پانی کے بارے میں بڑا عجیب و غریب انکشاف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ جب ہم ان آیات جہاں پہنچیں گے تو ہم تفصیل سے ان کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ مرکزی مضمون کیا ہے سورت کا؟ مرکزی مضمون یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، نجات صرف توحید اور اس دین کو
تسلیم کرنے اور اس دین کی اقامت میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے رحمت ہے نہ کہ زحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں وارث ہیں۔ جو لوگ آپ کی پیش کردہ دعوت کو رد کر دیں گے وہ دنیا و آخرت میں خسارے میں رہیں گے، اور صالحین ہی وہ لوگ ہوں گے جو اس سرزمین کے جو ہے وہ وارث بنیں گے۔ یہ اس صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اب باقی مضمون کیا ہے صورت کے؟ چند ایک مضمون جو صورت کے اندر آئے ہیں، وہ رسالت پہ اعتراضات کیے گئے، بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں، اور ان اعتراضات کا توڑ بتایا گیا ہے یا ان کے جواب دیے گئے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح الزامات لگائے گئے، متضاد اور مختلف جو ہے الزامات لگائے ہیں۔ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے افسانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الزامات کا حکمت سے رد فرمایا ہے۔ ایک زندگی کے بارے فرمایا کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بس دنیا کو پیدا نہیں فرمایا، کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ یہ زندگی ایک سنجیدہ امتحان ہے، اور آخرت میں ہر ایک کو اس دنیا میں کیے گئے عمل کا جو بدلہ ملے گا۔ شرک کی تردید کی گئی ہے، اور اس کو جہالت اور ضد اس کو قرار دیا گیا ہے، اور کائنات کے نظام، زمین و آسمان کی وحدت اور ہر چیز کی بندگی کے ذریعے سے توحید کے بڑے وزنی دلائل پیش کی گئے۔ عذاب کے بارے میں جو کفار مکہ کی غلط فہمیاں تھی ہیں کہ اگر واقعی عذاب نام کی کوئی چیز موجود ہے یا ہوتی ہے یا آتی ہے تو پھر یہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتی؟ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دینا اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے ہے، لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ جو ہے ایسے آگے پیچھے نہیں ہوتی، کوئی مہلت ملتی اس کے بعد۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے سبق جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ سب انبیاء کرام نے جو ہے بڑے مصائب دیکھے، سب نے صبر کیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی ہے۔ اور نجات کا اصول آخر میں بتایا گیا ہے کہ نجات کا جام یہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، باقی سب لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے ہلاک ہوں گے۔ یہ بات جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ تو یہ 6-7 بڑے بڑے مضامین ہیں سورہ انبیاء کے اندر جو بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جب جائیں گے اس صورت میں تو یہ سورۃ الانبیاء کا ایک بصری خاکہ ہے، اور بصری خاکہ جو ہے مضامین کا ہے۔ تو اس میں 3 بڑے جو ہے آپ سیکشن دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قریش کو انذار اور تنبیہ کی گئی ہے، اور اسی سیکشن کے اندر، اسی حصے کے اندر توحید کے بڑے زبردست دلائل دیے گئے ہیں، اور انکار رسالت پر جو ہے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ 1 سے لے کر 47 آیات تک یہ حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ تاریخ نبوت اور کار نبوت کا ہے، اور یہ 48 سے لے کر جو ہے وہ 91 تک 40-45 آیات اس کے اندر بھی ہیں، 40-45 آیات پہلی اس حصے کے اندر بھی ہیں۔ اس میں صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی مختلف جو ہے 16 انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ ہے، اور ان کے تذکرے سے مختلف اسباق اور دعوت توحید اور ایمان والوں کی حوصلہ افزائی اور مجرمین کی ہلاکت کے مضامین جو ہے وہ اس طریقے سے بتائے گئے ہیں۔ اور تیسرے حصے کے اندر جو ہے جو اختتامیہ پہ مشتمل ہے وہ دعوت انبیاء کا تسلسل اور آخری فیصلے کی تنبیہ کے طور پر جو ہے اختتامیہ ہے۔ بڑا پاورفل جو بیانیہ ہے، اس میں قیامت اور قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور پھر ان میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے جو ہے انجام بتایا گیا ہے، اور اسی طرح انکار کرنے والوں کے انجام بھی، اور پھر جو ہے اس بات کی کہ پیشن گوئی بھی موجود ہے، اقتدار مسلمانوں کو جن قریب حاصل ہو جائے گا اس زمین کے اندر، تو یہ بھی جو ہے نا وہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے جب ہم جائیں گے انشاءاللہ مختلف اس میں ہم پڑھیں گے جب حصوں کو، تو پھر ہر ایک کی ہم انشاءاللہ اس کو ریلیٹ بھی کریں گے صورت کے اس حصے سے، اور پھر ہم جس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو پہلی 15 آیات ہیں قریش کے لیے تمام حجت ہے، اور مکذبین کے لیے انذار ہے، ان کو بردار کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ عالم کا جو حوالہ دیا ہے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم۔ اقترب یہ لفظ قاف را با کربا سے باب افتعال ہے، 8th form of the verb ہے اقتربا یقترب اقتراباً، قریب آنا۔ تو یہ جو ہے ہماری زبان میں یہ لفظ قربا، قریب، اقرب، یہ سارے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔
تو اس سے اردو میں بے شمار الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں، تو لیکن یہ معروف ہے قریباً، بہت قریب آ گیا، ایک طرح قریب آ گیا للناس، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب وہم، اور وہ، یعنی حال یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ فی غفلت، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، موردون، اور منہ موڑنے والے، دو بات، غفلت اور اعراض. تو آرادہ جو آردو اعراضاً، منہ موڑنا، پیٹ پھیرنا، تو یعنی کسی چیز کو نظر انداز کر دینا اس کی جو ہے وہ، اور اس سے معرض جو ہے وہ ہے منہ موڑنے والا، اور اسی کی جمع، مورد کی جمع یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، موردون، یعنی منہ موڑنے والے یا اعراض کرنے والے یا جو چیزوں کو بلا دینے والے، یعنی وہ غفلت میں پڑے ہوئی. ما یاتی ہم، ما نہیں کے معنی نافع، ما نافع نہیں آئی، یاتی ہم ان کے پاس نہیں آئی، آتا یاتی تیانون، جس میں کہتے ہیں آپ کو تقریباً ہر سبق کے اندر یہ لفظ لازمی طور پر یہ بار ملتا ہے. من ذکرہم، من ذکرم، کوئی نصیحت نہیں، من ذکرن جو ہے دیکھیں، ذکرن جو ہے اس کے نیچے تنوین ہے، نکرہ ہے، تو اس وجہ سے پھر کوئی کا کریں، کوئی بھی، any تذکیر، کوئی نصیحت، من ذکرن، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے نہیں آئی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے. ایچ ون محدثن، یہ حادثہ سے ہے، حادثہ مطلب ہے حادثہ نئی چیز ہونا، کوئی بھی چیز جو نئی چیز ہو، نئی ہو جو، محدث وہ چیز جو نہیں ہو، الا مگر، استمعوہ جو ہے یہ اس باب استماع، یہ سما ہے ویسے تو، تین میم عین سننا، لیکن استماع جو ہوتا ہے وہ بہت غور سے سننا ہوتا ہے، دونوں میں ایک فرق ہے، مگر وہ اس کو سنتے نہیں ہو، مگر وہ اس کو سنتے ہو. یعنی حادثہ جو دس نئی چیز ہونا بھی جو ہے، محدث نئی چیز جو ہے کوئی بھی، اس میں جیسے استماع غور سے سننا، بابے یہ بھی افتعال ہے، استماع سے جو ہے، تو وہ اس کو نہیں ہو مگر وہ اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون، اور اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ کھیل کود کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. لعبہ یلعب لعبن جو ہے کھیلنا، مشغول ہونا، جو اس کے معنی کے اندر جو یہ آتا ہے. لاہیتن قلوبہم، دیکھو یہ اصل میں یہ یلعبون اور لاہیہ، دیکھو یہ وہ الفاظ ہیں جو تھوڑی سی اس کی شکل بدلی ہوئی، آپ غور کریں، یہ وہ لفظ ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں لہو و لاب، ٹھیک ہے، تو لہو و لاب جو ہے تھوڑا الٹ ہو گیا، لاب پہلے آ گیا ہے اور لہو جو ہے یہ بعد میں آیا ہے. تو دیکھیں لاہیتن قلوبہم، یہ لفظ وہی ہے، اس کا مادہ بھی وہی ہے، لام ہا واو، جو لہو ہوتا ہے، لاب و لہو، ٹھیک ہے، غافل ہونا. قلوبہم ان کے دل جو ہے غافل ہے. لہیہ یلہا کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود میں مشغول ہونا، لیکن یہ محض جو ہے کھیل کود میں مشغول ہونا کی نہیں ہے، اسی سے پھر جو ہے اس کا جو مذکر کے لیے جو آئے گا، یعنی اس کا جو فاعل ہوگا لاہن، ٹھیک ہے، اسی سے پھر اس کا جو فیمنن ہے لاہیہ، غافل، یعنی لاہیہ جو ہے مؤنث ہے، لاہن جو مذکر ہے، یہاں پہ لاہیہ استعمال ہوا ہے. تو یہ معلوم ہے کہ جو ہے کھیل کود میں مشغول ہونا، غافل، انسان جب بہت زیادہ کسی چیز کے اندر کھیل کود میں ہوتا ہے، ظاہر ہے باقی دنیا سے، باقی امور سے، باقی چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے، تو اسی معنوں کے اندر ہے. وہ اسروا، اور ان لوگوں نے چھپایا، اسرہ جو ہے چھپانے کو کہتے ہیں، النجوا سرگوشی کو، تو انہوں نے اپنی سرگوشی کو چھپایا، یا خفیہ سرگوشی کی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. نجوا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، سرگوشی کے معنوں کے اندر ہے. الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، حل ہاذا، حل کیا، ہاذا یہ ہے، الا مگر، یہ کیا ہے مگر، الا بشر مثلکم، یہ ان کا قول نقل کیا ہے، بشر، ایک بشر ہے، مثلکم تمہارے جیسا. افتاتون السحر، کیا افتاتون کیا، پس تاتون تم آتے ہو، بس کیا تم آتے ہو، السحر جادو سے، جادو کے پاس،
جو ہے کیا تم آتے ہو جادو کے پاس؟ اچھا یہ سحر نہیں ہے، دیکھیں اگر یہ اس کی پرونسیشن میں جو ہے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، سحر کہہ دیتے ہیں لوگ جادو کو، یہ سحر ہوتا ہے جادو، سین کے نیچے زیر ہوتی ہے، اگر سین کے اوپر زبر ہو سحر وہ جو ہے صبح کے معنوں کے اندر آتا ہے، وہ اس کے معنی پہ جو لفظ بدل جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم حالانکہ دیکھ بھی رہے ہو، بصرا یبصرو یا ابصر یبصرو ابصارا، دیکھنا سمجھ لینا، کسی چیز کو حقیقت میں سمجھ کے دیکھنا، بصرا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ لینا، اگرچہ اس میں جو ہے تخیل سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، ابصرا میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت پہ غور کرنا اور پھر اس کو دیکھنا سمجھنا، وہ ابصرا ہے، یعنی چوتھی فارم ہے وہ آپ کی۔ تو بصرا اور ابصرا میں ظاہر فرق ہوگا کوئی تھوڑا سا، دونوں کے معنی دیکھنے کے ہیں، دونوں کے ایک ہی مادہ ہے، تو تھوڑا سا فرق، جیسے سمع استماع، دونوں سننا ہے لیکن استماع جو ہے وہ بہت غور سے سننا ہے، اسی طرح اس کو غور سے دیکھنا۔ قال، اس نے کہا ربی، قال ربی، میرا رب یعلم، جانتا ہے، القول، ہر بات کو القول ہے تو ان میں مطلب ہے کہ القول جو بھی بات ہے، ہر بات ہے اس کو جو ہے میرا رب جانتا ہے، فی السماء والارض، اور وہ چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں، اس کو وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ؟ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بیتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، تو پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، تھرڈ پرسن میں خطاب ہے کہ وہ لوگ، اور لوگوں سے مراد جو ہے یا تفسیر میں معلوم ہے کہ یہ قریش کے متعلق ہے۔ قریش کے رویے کے اوپر ایک قسم کا جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ان کو، اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلی صورت جو تھی ہماری، جو ہم نے ختم کی تھی، سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ کا بالکل آخری جو ہے مضمون بھی یہی تھا جس میں قریش کو جو تنبیہ کی گئی تھی، تو گویا سابقہ صورت کا کہ مضمون کا جو ایک تسلسل ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اس میں آخری آیات کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تم پھر انتظار کرو، اگر تم کس کو قبول نہیں کرتے، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون، پھر بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پہ ہے۔ بالکل اسی جگہ سے وہاں پہ بغیر کسی تمہید کے جو صورت جو ہے وہیں سے شروع ہو گئی ہے، اور وہی مضمون جاری ہے۔ قریش اور دنیا کے اکثر لوگوں کو بھی یہ جو ہے یہ سمجھنے کی مشکل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بگاڑ کا بڑا سبب بھی یہ ہے، سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل بے مقصد پیدا کی گئی ہے، اور انسان کو زندگی جو ہے کھانے پینے کے لیے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ جینے تک، جیسے کہا تھا بابر نے، بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، یہی بات دنیا ہے، اور اس کے بعد موت ہی سب کچھ ہے، اور موت پہ ہر چیز کا اختتام ہو گیا ہے۔ تو اس غلط فہمی کی بنا پر قریش اور ان کے جو غیر سنجیدہ رویے تھے ان کو بار بار توجہ دلائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے محاسبے کا وقت قریب آگے لگا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے زمانہ بڑا قریب آ گیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب لوگ اللہ کے حضور اپنے حساب کا جو ہے حساب دینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو آپ آخری رسول بن کے آئے ہیں اس انسانوں کی طرف، تو یہ اس بات کا اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اب جو ہے آخری دور، انسانی تاریخ کا آخری دور اپنے جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور جو اس کا آغاز تھا اور جو اس کا وسط تھا اور وہ سارے مرحلے گزر چکے ہیں، آخری مرحلہ شروع ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے دونوں انگلی جو ہے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو اکٹھا فرمایا، اور اشارہ کیا، فرمایا کہ میں جو ہے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اور قیامت جو ہے وہ اسی طرح ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں اسی طرح میرے بعد بس قیامت ہی ہے، اور بیچ میں کسی اور نبی کی نبوت جو ہے بیچ میں نہیں ہے۔ تو اب ان کو، قریش کو بات بتائی جا رہی ہے کہ سنبھلنا ہے تو میری دعوت کے اوپر سنبھل جاؤ،
اور میرے بعد کوئی ہادی اور کوئی بشیر اور کوئی نذیر اور کوئی رسول اور کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور غفلت اور اعراض میں جس میں مبتلا ہو، دو باتیں بتائی گئی، غفلت بھی اور اعراض بھی، تو ان کے لیے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوں گی یہ والی چیزیں۔ غفلت میں پڑے ہونا، کسی چیز کو اس کے بارے میں خیال اور نہ کرنا، یا پھر جان بوجھ کے اسے اعراض کرنا، منہ موڑنا، اور جو ہے اس کو اہمیت نہ دینا، یہ دونوں رویے جو ہے یہ تباہی کے رویے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے نزدیک تو دنیا بس میں ایک کھیل تماشا تھی، اور وہ آخرت کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تو دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کی موت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں کے تسمے کے ساتھ گویا بندھی ہے، کسی وقت بھی آخری وقت آ سکتا ہے، اور موت کے بعد پھر قبر میں پہنچتے ہی انسان کا ایک مالی محاسبے سے واسطہ پڑنا ہے، اس لیے کہ اسی کو تو حدیث کے اندر جو ہے وہ شخصی قیامت کا آ گیا۔ نبی کے نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو شخص مر گیا بس اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب دیکھیں گے اس لیے کہ اس کا سلسلہ وہ اب مزید کسی نیک اعمال نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اس نے کچھ ایسے کوئی اچھے اعمال کیے ہوں، کسی لوگوں کو نیک اعمال کے اوپر اور نیکی کے راستے پر لگا دیا ہو تو اس کے لیے توش آخرت بنیں گے، لیکن وہ اپنے خود اعمال نہیں کر سکے گا، تو گویا اس کی قیامت تو جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اور قریش کے جو اعراض تھا اس کے سبب بھی بتایا گیا کہ کفار کے اعراض کی یہ جو کیفیت بیانی ہے، ان کا رویہ جو ہے یہ غفلت والا اور لاؤبالی پن اور شرارت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید بار بار تذکیر کرتا ہے، اور لیکن یہ لوگ ہیں کہ ہر دفعہ جب نئی صورت اور نئی آیت اور نئی اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ سننا گوارا نہیں کرتے، اور اس کو جو ہے وہ سنتے بھی ہیں تو اس کا پھر تذییق اور اس کی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی سے انہیں جو اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ زندگی کا بہت جلد حساب ہونے والا ہے، لیکن وہ اسے نادانی سے ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قریش کے سرداروں اور دانشوروں کی وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جو اپنی محفل میں اور قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے پھیلاتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کو اور قلوب کو تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل عام انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، اس میں آخر کون سی بات ہے جس کو جو ہم سے جو ہے تاز کرتی ہو؟ تو اس کو جو ہے اور اس کی البتہ باتیں جو ہے وہ بہت جو ہے اثر کرنے والی ہیں، باتوں میں اس کی جو ہے وہ جادو ہے، اور جو اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے وہ اس کے جو ہے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو اس سے دور رہو، اور اس کو جو میل جول نہ رکھو، اس کی کوئی بات نہ سنو۔ تو جو ہے یہ وہ کہتے تھے کہ گویا یعنی اس کے پاس آنا، اس کی باتیں سننا، اپنے آپ کو جادو کے پھندے میں پھنسانا ہے۔ تو اصل میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی جو ہے قوت تسخیر تھی، اور جو اب بھی موجود ہے، کہ یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جس کو ناکام بنانے کے لیے مخالفین کو یہ تدبیریں اور سازشیں کرنا پڑتی ہیں، جن کا ذکر جہاں پہ اور جن پہ وعید بھی جو ہے سنائی جا رہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس جھوٹے پروپیگنڈے اور یہ آپ کے خلاف یہ جو وسپرنگ کمپین تھی، اس کا کبھی جواب جو ہے اس کے سوا نہیں دیا کہ دیکھو جو لوگ تم باتیں بناتے ہو، میرا رب ان باتوں کو جو ہے وہ سنتا اور جانتا، وہ السمیع العلیم فرمایا۔ اور ایک دائی کا اصل میں ان معاملات کو ہمیشہ اللہ کی طرف تفویض کرنا بہترین جو ہے وہ عمل ہے، بہترین جو ہے وہ اسوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دکھایا ہے۔ اور داعیان الحق کو اور داعیان جو دعوت ہیں ان کو ہمیشہ ہی اسی اسوے کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی ان کا راستہ کھوٹا کیا جائے مختلف چیزوں سے تو پھر وہ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو تفویض کرتے ہیں۔ میں بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ اضغاث احلام ہم پہلے اس کو جو ہے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہے، یہ خوابوں کی پراگندہ خیالات ہے، یہ بس ایسی جو ہے نا وہ ہیں چیزیں ہیں۔ اضغاث جو ہے اضغاث خیالی اور پریشان باتیں جو ہوتی ہیں، بالکل پراگندہ جو ہے وہ باتیں جو مختلف قسم کی متفرق قسم کے خیالات۔ ذغس جو ہے گھاس کو کہتے ہیں، سوکھی اور ہری گھاس کو جو ملا دینا، یعنی رلا ملا دینا چیزوں کو، اور احلام کہتے ہیں خوابوں کو، اس کی جس کی واحد جو حلم ہے، حلم کی جمع احلام ہے۔ تو اضغاث و احلام خواب ہائے پریشان، آپ اس کے
کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ بس خواب ہائے پریشاں ہیں، یہ نبی جو باتیں بیان کرتا ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ بس چند پرگندہ خیالات ہیں، یہ کہتے تھے قرآن، یہ اعتراض ہے۔ بل افتراہ، بلکہ افتراہ یعنی اس کو گھڑ لیا ہے۔ افتراء جو ہے گھڑنے کو کہتے ہیں، جھوٹ باندھنا، گھڑنا۔ اس نے جھوٹ باندھا ہے یا اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے، یعنی قرآن مجید کو۔ بل ہوا شاعر، بلکہ اب دیکھیں 3 بل ہے، بل قالوا اضغاث احلام، بل افتراہ، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، بلکہ یعنی یہ شاعر ہے، قرآن مجید شاعری ہے۔ تو مختلف قسم کے متفرق، اور وہ خود کنفیوز تھے کہ کون سا جو ہے اعتراض کریں یہ بات۔ فلجاتنا، بس چاہیے، لام جو ہے لام امر ہے یہاں، بس چاہیے کہ وہ لائے، وہ کہتے تھے بس فلجاتنا، بس چاہیے کہ وہ لائے نہ ہمارے پاس بے آیت، کوئی نشانی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں، بس قرآن نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور نشانی جو ہے نا ہمارے پاس لے کے آئے۔ کما ارسلا، جیسے لائے گئے یا بھیجے گئے، جیسے بھیجے گئے الاولون، اس سے پہلے والے، مطلب رسول، پہلے والے رسول، یعنی جو پہلے والے رسول تھے وہ نشانیاں لے کے، یہ بھی کوئی نشانی لے کے آئے۔ ما امنت قبلہم، نہیں ایمان لائی ان سے، ما امنت، دیکھیں اگر یہ ہو ما آمنا تو ہوگا نہیں ایمان لایا، اب آگے تائے تانیس لگ گئی ہے، آمنت، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے فیمنن ہے، نہیں ایمان لائی، قبلہم، ان سے پہلے، کیا چیز ہوگی؟ من قریتن، کوئی بستی چونکہ قریتن جو ہے کہ فیمنن ہے، اسی لیے اس کے ساتھ آمنت آیا ہے، تو کوئی بستی، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا اسے، کوئی بستی نہیں ایمان لائی سے پہلے کہ ہم نے ہلاک کیا اسے۔ افہم یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان لائیں گے؟ جو ہے وہ یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلہ کا، آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی الیہ، الا مگر، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، یہاں پہ بھی ایک بات وہ نون ہے، انڈرسٹوڈ ہے، معذوف ہے، اور وہ ہے کوئی رسول، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، الا مگر، رجالا، مرد ہوتے ہوئے، رجالا، آگے اس کو تنوین ہے اس لیے حال بتائے گا، رجالا، مرد ہوتے ہوئے، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے، نوحی الیہم، جس کی طرف یا ان کی طرف، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، یعنی ہم نے اس سے پہلے بھی رسول جو ہے وہ مردوں میں سے بنا کے بھیجے ہیں، انسانوں میں سے اور مرد، یعنی دونوں میں ہو سکتا ہے۔ فاسألو، پس پوچھ لو، پس تم پوچھو، فاسألو، یہ جو ہے فعل امر ہے، فاسألو، پوچھو، اہل الذکر، اہل الذکر سے، اہل ذکر سے مراد ہے جو ہے وہ ذکر سے مراد علم ہے، وحی ہے، اور اس سے مراد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، آسمانی کتابیں، تو اہل ذکر سے مراد ہو گیا ذکر والے، وحی والے، کتاب والے، اہل کتاب لوگ، تو پوچھ لو تم اہل کتاب سے پھر، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، تو یہ جو ہے ایک قسم کی جو ہے پروورب بھی ہے، ایک ضرب المثل بھی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس کی طرف ریفر کہتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے یا اہل ذکر سے جو ہے تم پوچھ لو، کہ ہم نے جو ہے سب انسانوں کو ہی بنا کے بھیجا ہے، اور مرد تھے اور سارے انسان تھے جو رسول آئے اس سے پہلے۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنایا، وما جعلناہم، اور نہیں بنایا ہم نے انہیں، جسدن، ایک جسم، لا یاکلون، کہ وہ کھاتے نہ ہوں، لا یاکلون الطعام، وہ کھاتے نہ ہوں کھانا نہ کھاتے ہوں، دیکھیں اکلا یاکلو اکلن، کھانا یہ ورب ہے، اور طعام جو ہے یہ بھی کھانا، لیکن یہ ناؤن ہے، جو چیز ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ناؤن ہے، اور کھانا جو کھانا جسے کہتے ہیں وہ ورب ہے۔ وما کا، یعنی ہم نے سب کو جو ایسا جسم دیا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وما کانو، اور نہیں تھے وہ، کانو تھے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے وہ۔ ثم، پھر اس کے بعد، صدقناہم، ہم نے سچا کر دیا ان سے، الوعد، وعدے کو سچا کر دکھایا ہم نے،
صدقہ یصدق صدقاً سچا کر دکھانا سچا ہونا. وانجیناہم پس ہم نے انہیں نجات دی. انجا ینجی انجان نجات دینا. ومن نشاء اور جسے ہم چاہتے ہیں کہتے ہیں وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم پھر جو ہے اہلکنا ہم نے ہلاک کیا مسرفین. مسرف جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا. اسراف سے ہے اسراف حد سے بڑھنا اس سے مسرف حد سے بڑھنے والا. تو ہم نے جو حد سے بڑھنے والے تھے مسرفین ان کو ہلاک کر دیا. قد انزلنا بے شک ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون تو کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو. اتنا آیات کو کچھ مسئلہ. وہ کہتے ہیں بلکہ پراندہ خواب ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شک شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی. اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا چلنے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جزاکم اللہ خیر. اب عزیز بہن اور بھائی اگر دیکھیں یہ ترجمہ آپ نے سنا بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے تو اس میں سب سے نمایاں ترین چیز کیا ہے کہ سب سے نمایاں ترین چیز ہے اگرچہ دو تین آیات تین چار آیات کٹھی ہیں لیکن نمایاں ترین بات یہ ہے کہ مشرکین جو اعتراضات کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر خاص طور پر تو وہ جہاں پہ جو ہے منشن کی گئی یعنی قرآن مجید کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے. وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے قرآن کریم کو پراگندہ خیالات جو ہے کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی یہ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کا جو حصہ تھا. اس وجہ سے کہ قرآن مجید ہی کی سب سے زیادہ قوت تسخیر تھی اور قرآن مجید نے بڑے بڑے وہاں پہ اس وقت کے جو سردار تھے اور ان کے دماغ تھے اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو قرآن مجید نے ہی مسخر کیا تو وہ اس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسی کے خلاف کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی تو مکہ کے سرداروں نے خاص طور پر حج کے موقع پر جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے موقع کو اپنی دعوت کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے استعمال کرتے تھے. ایک بہت بڑا موقع ہوتا تھا جب لوگ پورے سراؤنڈنگ مکہ جو عرب پیننسلا سے اور سے لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے تو آپ بھی اپنا پیغام ان لوگوں کو پہنچاتے تھے. تو انہوں نے بھی پھر اسی موقع کو جو ہے پروپیگنڈا کے لیے جو ہے وہ سمجھا تاکہ آنے والے لوگوں سے جو آنے والے ہیں ان لوگوں کو آپ کے متعلق بدگمان کر دیا جائے. کبھی آپ کو جادوگر کہتے کبھی شاعر کبھی دیوانہ کہتے. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے آپ سے روک دیا جائے لیکن اس کا اثر الٹا ہوا اور اس کے بڑے واقعات موجود ہیں کہ مختلف قبیلوں کے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں یہ مکہ والے اتنے زیادہ پریشان ہیں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہیں تو دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے. اور اس ملاقات اور دیکھنے اور پرکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے سے دیگر دور دراز قبیلوں کے اندر اکا دکا شخص اور ان کے بڑے شخص جو ان کے سردار یہ سطح کے لوگ تھے جب وہ اسلام قبول کر لیا تو اسلام کا تعارف وہاں تک دور دور دراز علاقوں تک خود بخود جو پہنچتا چلا گیا. تو اگرچہ انہوں نے مہم تو چلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن اس نے ایک بیکلیش ہوا اس کا اور اس سے خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت جو ہے ہر طرف پھیل گئی بلکہ آپ کی دعوت کو کے اندر جو ہے ایک قسم کی جو ہے یہ چیز ممد و معاون ثابت ہوئی. آپ پر شاعر ہونے کا الزام لگاتے تھے. دیکھیں کہ مشرکین قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت اور غیر معمولی جو اثر تھا وہ اس پہ لوگوں کو مطمئن نہ کر پاتے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ شاعر ہے یہ بڑا قادر الکلام شاعر ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے یہ خود ہی اس نے جو ہے گھڑ لیا ہے اور یہ شاعروں جیسی باتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ نہیں یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ شاعر ہے۔ اگر رسول ہوتا تو پھر دوسرے رسولوں کی طرح یہ بھی جو ہے وہ معجزات لے کے آتا۔ تو اس طریقے سے کبھی جادوگر کہتے، کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے۔ تو دیکھیں، حق کا جو دائی ہوتا ہے اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ دعوت کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ دعوت کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور کہتا ہے کہ میری دعوت کو پرکھو اور میرے دعوے کو پرکھو جو میں جو میں سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مخالفین جب دیکھتے ہیں کہ وہ دلیل سے اس کا توڑ نہیں کر سکتے تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں اور نکالتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں اور لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے جو ہے جو نان ایشوز ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو الجھایا جا سکے یا پوری جو فضا ہے اس کو مرکی بنایا جا سکے، اس کو گدلا کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی نہ ہو، لوگوں کو واضح نہ ہو پیغام کہ جو ہے یار یہ کہتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی جو ہے یہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ تو بہرحال وہ جو پروپیگنڈے کا سب سے معروف اور سب سے جو اویلیبل اور صدیوں سے آزمودہ نسخہ تھا وہ بھی یہی جو انہوں نے آزمایا اور یہی کرتے تھے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جو لوگ دلیل سے بات کو نہ مانے وہ معجزہ دے کر بھی نہیں مانے۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے غیر معمولی معجزے جو عقل کو عاجز کر دیتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کو کوئی جو ہے ایمان لے کے کبھی جو ہے۔ تو ان کے ساتھ خیرخواہی پھر یہی ہے کہ ان کو نصیحت اور نصیحت کی زبان میں ان کو جو ہے یہ دعوت جو ہے وہ دی جائے اور یہ جاری رکھی جائے نصیحت، اور ان پہ جو ہے اگر اتمام حجت ہو گیا تو پھر ان کا جو ہے کلا کما کر دیا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے میں یہ حکمت دی گئی کہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ ایک بشر جو نبی نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ اس کو بتایا کہ دیکھو جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب کو بشر بنا کر بھیجا، سبھی مرد تھے اور جو ہے وہ اسی جنس میں سے تھے، انسانوں کی جنس میں تھے۔ فرشتے ہوتے تو ظاہر ہے پھر وہ دوسری جنس تھی اور وہ حالات اور جذبات اور جو ہے وہ تو خالی ہوتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ انسانوں کے لیے نمونہ کوئی بشر ہی بن سکتا تھا، اس لیے یہ دونوں اعتراض جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی حیثیت سے یہ بے بنیاد ہیں اور عقل اور نقل دونوں کے یہ جو ہے یہ خلاف ہے۔ تو قرآن نے قریش پر حجت تمام کرنے کے لیے اہل کتاب کو گواہ بھی ساتھ بنا دیا۔ دیکھو اگر تم نہیں تو کم از کم یہ جو تمہارے ساتھ آج حلیف بنے ہوئی ہیں جن کو، ان سے ہی پوچھ لو، یہ جو ہے ان کو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا پتہ ہے، ان سے پوچھ لو کہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسانوں کو نہیں رسول بنا کے بھیجا اور مردوں کو بنا کے بھیجا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قریش تھے، مگر آپ نے بتایا قرآن نے کہا کہ بے شک تم انہی سے جو ہے پوچھ لو، یہ حقیقت اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر معترضین کو جواب بھی دیا گیا کہ تمام انبیاء بھی اسی طرح کی بشری خصوصیات کے ساتھ آئے تھے جیسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جسم دیے جو کھانے پینے کی ضرورتوں سے مبرہ ہوں اور نہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید آئے، ان کو بھی موت آئی، وہ بھی دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے، اور ہر بشر کو اس سے جو ہے دوچار ہونا ہے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے اسی طرح ان کو بھی ان کی اعتراض کے جواب کے طور پہ بتائی گئی۔ رسول کی تکذیب جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے، پوری تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ جتنے بھی رسول اس سے پہلے بھیجے گئے وہ سب انسان تھے، اور یہ بھی بتایا گیا ان کی نصرت و تائید اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا، اور ان سے جتنے وعدے کیے تھے سب وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پورا کیا، اور وہ قومیں جو انہوں نے تکذیب کی اور مقابلہ کیا اور جھٹلایا تو وہ جو ہے ساری کی ساری تمہیں برباد ہوئی۔ تم بھی اپنا تاریخ کے اس آئینے کے اندر تم بھی اپنا انجام جو ہے وہ سوچ لو اور دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے پہلے کی قوموں پر ان کے ہلاک ہونے سے پہلے رسول بھیج گئے ان پر حجت جو ہے تاکہ تمام ہو جائے، تم پر بھی اسی طرح کی کتاب بھی بھیجی گئی ہے، ایک رسول بھی بھیج دیا ہے تاکہ تم پہ یاد دہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور یاد دہانی کے نتائج بھی اسی سنت الہی کے مطابق ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ تاریخ کے اندر ان سنت کا اظہار جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنی شامت کو خود نہ بلواؤ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اور اس کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہلاک فرمایا وکم اور کتنی ہی، یہ تعداد کے لیے آتا ہے، وکم کتنی ہی
قسمنا من قریۃ، قسمنا جو ہے ہلاک کرنا، تہس نہس کرنا، تباہ کر ڈالنا، کتنی ہی ہیں ہلاک کر ڈالی ہم نے، من قریۃ بستیوں میں سے، کتنی ہی بستیاں ہیں بستیوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے قسم قسمن تباہ کرنا، برباد کرنا، کانت وہ تھی ظالم، یا وہ تھی ظالمتن جو ہے وہ جو ظالم تھی، وہ انشانا اور ہم نے اٹھایا، انشا کا مطلب اٹھانا، بادہا اس کے بعد ہم نے اٹھایا، انشا ینشی انشان، منشی سے منشی السحاب، چیز میں بھی آیا ہے، کی دعاؤں میں بھی ہے، وہ جو بادلوں کا اٹھانے والا ہے، بادلوں کا بھیجنے والا ہے، منشی السحاب جو ہے اسی سے ہے، انشا سے آیا ہے، قومن آخرین، اور ہم نے بات کتنی ہی قوموں کو، آخرین دوسری، آخر کی جمع آخرین ہے، آخرون کی جمع آخرین ہے، کتنی دوسری قوموں کو اٹھایا، فلما پس جب پھر، احسو انہوں نے محسوس کیا، یہ حسا، یہ جو ہے یہ حسا، احسا جو حسو احساسن، احساس کرنا، یہ اردو میں اسی سے احساس کرنا جو ہے احساسن، احساس اسی استعمال ہوتا ہے، جب انہوں نے محسوس کیا، باسنا، باسنا ہمارا باس جو ہے یہ جنگ کی شدت، عذاب، سختی کے لیے آتا ہے، قرآن مجید میں ہر جگہ پہ انہیں تین معنوں میں سے کسی ایک میں آیا ہوگا، تو جب انہوں نے ہمارا باس عذاب کو محسوس کیا، ہماری سختی کو محسوس کیا، اذ ہم تو پھر اچانک، ہم وہ منہا ان میں سے، منہا ان بستیوں میں سے، یرکضون وہ بھاگ رہے تھے، تو جب انہوں نے محسوس ہوا کہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے، عذاب آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے وہ ان بستیوں سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ پھر وہی لفظ دوبارہ لایا گیا، لا ترکضوا، انہیں کہا گیا نہ مت بھاگو، نہ بھاگو، یہ رکضا یرکض رکضا تیزی سے بھاگنے کے لیے آتا ہے، تیزی سے یعنی نکلنے کے لیے، تاکہ اسے چھٹکارا عذاب سے بچ سکیں، اس کے بعد ورجعو نے کہا گیا تم لوٹ آؤ، الا ما اس کی طرف جو اترفتم فی، اترفتم یہ جو ہے اطرفہ ہے، اطرفہ سے اترف پیسے وائے سے جو خوشحالی، اطرفہ خوشحالی دینا، اترفتم جو خوشحالی دی گئی تھی، فی ہے جس میں، یعنی جس میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی اس میں لوٹ آؤ، کیا چیزیں، عیش کی چیزیں جتنی تھیں ان کو گنوایا بھی گیا، اطرفہ جو طرف ہو، اطراف خوشحالی اسائش دینا، وہ کیا ہے، وہ مساکنکم اپنے گھروں کی طرف، اور اپنے یعنی گھر ان کے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا ہے، لعلکم تسألون شاید کہ تم سے، پھر تاکہ تم سے تسألون پوچھا جائے، یعنی تم واپس چلے آؤ، تم قالو انہوں نے کہا، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، ویل بربادی کے معنوں میں آتا ہے، تباہی، افسوس، یہ کلمہ حسرت و ندامت ہے، انسان جب نتیجہ دیکھ لے تو پھر اپنے اعمال پہ اور اپنے سابقہ جو ایکشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے افسوس کا اظہار کرے، تباہ بربادی کا، تو یہ وہ جو ہے کلمہ افسوس ہے، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، انا کننا بے شک ہم تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، ہمزہ فما اور تو پھر وہ ذالت تو پھر وہ ہمیشہ رہی، ذالت جو ہے ہمیشہ رہنا، زالا یزال زوالن جو چیز جو ہے زائل ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے، تو وہ جو ما زالت وہ ہمیشہ جو ہے وہ جو زائل نہ ہوئی، دیکھیں یہ لفظ کے معنی اس کو ذرا دیکھ لیں، زالہ جو ہے وہ ہے زائل ہونا، ٹھیک ہے، زوال جس کو کہتے ہیں، جس کو زوال ہو، ما زالہ جس کو زوال نہیں، تو اس معنوں سے پھر اس کا ترجمہ کیا جو ہمیشہ رہے، جس چیز کو زوال نہیں ہے ہمیشہ رہی ہے، اور ما زالت تو وہ پھر جو ہمیشہ رہی، تل کا دعواہم یہ ان کی پکار کیا تھی، ان کی پکار ہمیشہ تھی، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم ہم نے انہیں کر دیا، اچھا یہ دیکھیں تو ہمیشہ رہی ان کی یہ پکار، کیا پکار تھی، انا کننا ظالمین ہم تھے بے شک ظالم تھے، یہ ان کی پکار رہی، حتیٰ جعلناہم یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا حسیدن خامدین، اچھا یہ جو دو لفظ ہے حسدہ خامد، حسدہ جو ہے اس کا مطلب کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجھے ہوئی، حسدہ یحسد حسادن فصل کا کاٹنا، اس کو بالکل کاٹ ڈالنا فصل کو، ٹھیک ہے،
اور حسید کٹی ہوئی فصل بالکل، اور اس کی یعنی صفت کے طور پہ، اور خمدہ یحمد حمدن جو ہے آگ کے شعلوں کا تھم جانا، اور خاص طور پر جب انگارہ جو ہے بجھا ہوا نہ ہو، تو یعنی ابھی جو ہے وہ یعنی شعلہ بجھ گیا ہو لیکن ابھی انگارے کے اندر آگ وہ بجھ کے رہ جانا جسے کہتے ہیں، تو فصل کٹی ہوئی اس طرح رہ گئی جیسے اس کو پھر آگ لگا دی گئی اور اس کے اندر وہ بجھ کے رہ گئی۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو، پھر ان لوگوں کو اور ظالموں کی بستیوں کو ایسے کر دیا جیسے کھیتی ہوئی کٹی تھی، اور اس کو پھر آگ لگا دی جاتی ہے اور وہ بجھ کے جو ہے وہ رہ گئی۔ یہ جو ہے یہ دونوں لفظ حسیدن اور خامدین اکٹھے اس لیے لائے گئے ہیں، تو اس میں یہ معنی اس کا آتا ہوتا ہے کہ اس کو پھر کٹی ہوئی تھی فصل اور اس کو آگ لگا دی گئی اور بجھ کے جو رہ گئی۔ تو یہ جو ہے وہ اس قوم کی حالت بتا رہی ہے۔ کوئی آخری آیت کا ترجمہ سمجھ۔ کتنی ہی ظالم بستیاں، ڈاکٹر صاحب سلائڈ چلی گئی، جی سوری۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے ہی انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگا ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں یہ تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ سخن جو ہے روئے سخن قریشی کی طرف انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم یہاں پہ قوم کی حیثیت سے آباد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، اور اس سے پہلے مختلف حصوں کے اندر جو ہے رسول بھیجے گئے قوموں کی طرف، جب انہوں نے رسول کی ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے جو ہے تکذیب کا اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کیا، اور شیطان کی بندگی جاری رکھی اور اپنے نفس کے تقاضوں کی پیروی کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ڈھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہوں نے اپنے عمل سے سرزمین کو ظلم سے بھر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا پھر جو غضب بھڑکا، اور ان کی تمام جو شان و قوت تھی اور ان کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور ان کی بڑی بڑی جو ہے وہ فوجیں تھیں اور ان کے بے شمار اسباب و ذرائع تھے اور ٹیکنالوجی تھی، کوئی چیز بھی ان کو جو ہے بچا نہ سکی اللہ تعالیٰ کی جو عذاب سے۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ تم نے بھی وہی ظالمانہ روش اپنا رکھی ہے، قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو کہ یاد رکھو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا، جس طرح آج وہ تاریخ میں عبرت کا سامان بن کے رہ گئے ہیں، تم بھی اسی طرح کہانیوں کا عنوان بن کے رہ جاؤ گے، اور عذاب سے کوئی پناہ نہیں ہے۔ رسولوں کی تنبیہ النظار والی قومیں آخر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا تاریخ میں پہلے بھی کر چکی ہیں، اور جب وہ عذاب پہنچا ان کو تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکی۔ تم خود قریش بھی اسی خود فریبی کے اندر آج مبتلا ہو، لیکن اگر عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا تو تمہیں کچھ بھی اس سے جو ہے اس سے پھر کہیں بھی تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور پھر ساتھ ایک جو ہے بڑا تنزیہ اسلوب میں خبرداری بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت نے گویا انہیں اپنے، جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی ان قوموں کے اوپر تو انہوں نے اپنی یعنی گرفت نے اپنی زبان حال سے ان سے کہا کہ آپ کہاں بھاگتے ہو، آپ بھاگو مت، بھاگنے کا وقت گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو دیے ہوئے عیش و آرام کے محلات تھے تو ان میں واپس جاؤ، اور محلوں اور ایوانوں میں بیٹھ کر خدا کی آیات کا اور رسول کا جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اپنے آسودہ حال جو تمہارے ختم و حشم تھے، تمہارے جو لشکر تھے جو خادموں کے، کو جمع کرو اور پھر ان کے سامنے تاکہ تمہارے سامنے وہ جھکیں اور کورنش بجا جائیں، اور اپنی کونسلوں اور میٹنگز میں بلاؤ اور تمہاری فہم و فراست کے وہ لیکچر سنیں۔ تو اگر تمہارے بس میں ہو تو یہ سب کچھ کرو، آپ یہ سب کچھ، لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اب تم نہایت برے انجام سے دوچار کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ عذاب تم پر اسی لیے آیا کہ تم سے تمہاری بدعمالی کے جواب طلب کیا جائے، اور جو ہے وہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کے مقابلے میں ظالمانہ ہتھ کنڈے اور مجرمانہ جو طریقے اختیار کر رکھے تھے، تم سے ان کی اب باز پرس کی جائے، اس کا وقت آیا چاہتا ہے۔ عشق دے تو تمہارے ساتھ ختم ہی ہو گئے، اب تم جواب دہی کے لیے تمہیں اٹھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، اطراف جو ہے وقت گزر جانے کے بعد جو اطراف ہے وہ کسی کام نہیں آتا۔ جب عذاب نے ان کی لپیٹ میں لیا تب ان کو ہوش آیا کہ انہوں نے اپنی نافرمانی اور بدعمالیوں کا احساس دی ہوا، لیکن اب اس پچھتاوے کا اور رونت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
اللہ کا عذاب پر اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے اپنے اعمال سے اس دعوت کو، رسول کی دعوت کو چھٹلا دیا تھا، اور آخر کار وہ پھر متکبر قوم جو ہے راکھ کی آگ میں جو ہے وہ ڈھیر میں، راکھ کے ڈھیر میں بدل گئی اور بدتباہ ہو جو ہے برباد ہو گئی۔ تو یہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں آج 15 آیات کی اور ان کے چند ایک جو اسباق ہیں اس کے اندر بھی موجود ہیں، اور اس میں مزید بھی انشاءاللہ تھوڑے سے 3-4 آیات مزید بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کے اس حصے کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، سمجھ آسان فرمائے، اور اس پہ ہمارا تعالیٰ چلنا بھی آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے جتنے دیگر حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ کوئی سوال ہے تو